علم کیا نہیں، علم کا مطلب کیا آتا ہے، لم کا مطلب نہیں، یہ دو لفظ صرف آپ نے یاد کرنے ہیں بس۔ تارا آپ نے دیکھا، تارا رؤیت سے ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کا نام آپ نے نام سنا ہے، روایت در روایت آپ نے نام سنا ہے، تو رعایت دیکھنے کو کہتے ہیں، وہ ہلال کمیٹی والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ چاند دیکھتے ہیں، اس لیے اسے رؤیت کہتے ہیں، دیکھنے سے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیفا کس طرح، کیفا اب کیا ہے، کیفا کی اردو کیا ہے، کیفا کی اردو کیفیت آپ نے نہیں سنی ہوئی کہ یار اس کی طبیعت، اس کی کیفیت کیسی ہے، تو کیفیت اچھی ہے نا آپ کی، تو کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے نا، تو کیف حالک عربی میں کہتے ہیں کیا حال چال ہے، تو یہ تینوں لفظ تو انشاءاللہ بہت آسان ہے، ہمیں مل گئے۔ علم تارا کیفا کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کس طرح، فعل ربک، فعل کہتے ہیں کرنے کو، کسی کام کرنے سے ہے کہ فلاں کا اس کا فعل اچھا ہے، اس کا فعل کس طرح کا ہے، تو فعل اسی سے نکلا ہے، کام کرنے کو کہتے ہیں۔ فعل کیا، کیفا کس طرح، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، رب کہتے ہیں رب پالنے والے کو، کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یا تیرا، تو ربک تمہارے رب نے، علم تر کیفا فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِیل، بِأَصْحَابِ الْفِیل، اس کو سمجھیں، بِأَصْحَاب صحبت سے نکلا ہے، صحابی اسی لیے ان کو صحابی کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھی تھے، اس لیے انہیں صحاب کہتے ہیں۔ اور صاحبہ بیوی کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خاوند کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو قرآن نے اسے صاحبہ کہا ہے، تو بھی اصحاب بھی اسی سے ہے، ساتھی سے ہے۔ فیل، الفیل کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل ہاتھی کو، اس کو آپ نے ایک نام یاد کر لینا ہے، تو بھی اصحاب الفیل، اس کا ہو گیا ترجمہ پورا۔ علم یجعل کیدہم، علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، علم اوپر گزر چکا ہے نا علم تارا والا، تو علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، جعل بنانے کو ہے، الذی جعل لکم الارض، اللہ نے زمین بنائی، السماوات آسمان بنائے، تو علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا یا اس نے بنا دیا، کیدہم ان کی چال کو، قید کہتے ہیں تدبیر کو، مکر و فریب کو، ان کی چال کو، تو علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، عکارت ضلالت سے ہے، مردود کر دیا ان کی چال کو، ان کی چال کو ختم کر دیا۔ وارسل اور اس نے بھیجے، وارسل رسال بھیجنے سے، پارسل اسی سے آپ اسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے، وارسل رسالت بھی اسی سے ہے، نبی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو اسی کو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، وارسل اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، علا کا مطلب پر آتا ہے، ہم ان پر، علیہم ان پر، طیر کہتے ہیں پرندے کو، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، اب آپ کہیں گے ابابیل تو ٹھیک ہے، طیر کیسے پرندہ، تو طیر آپ نے اردو میں طیارہ کا نام سنا ہے نا، طیارہ کسے کہتے ہیں، اڑتا ہے کیونکہ اس لیے اسے طیارہ کہتے ہیں، تو پرندہ بھی اڑتا ہے تو اس لیے اسے طیارہ، طیرن کہا گیا ہے۔ تو طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول پرندے، ٹھیک ہے، تو ایسے پرندے جو جھنڈ کے جھنڈ اڑ رہے ہیں انہیں غول کہا جاتا ہے۔ باقی بہت سی اس میں چیزیں ہیں لیکن ہم ٹو دا پوائنٹ چیزیں لے کر چل رہے ہیں۔ ترمیم جو پھینکتے تھے، اب ترمیم کی اردو کیا پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترمیم کی اردو ہے، آپ جب حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ رمی تو کرتے ہیں، رمی اگر آپ نہیں کرتے تو کسی سے سنا ہوگا کہ پتھر مارتے ہیں شیطان کو، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اسے رمی کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پر ترمیم ہے کہ جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکریاں، رمی کرتے تھے، تو یہ آپ کے ذہن میں بھی انشاءاللہ آ گیا۔ بحجارتن، بحجارتن پتھر، حجارہ کسے کہتے ہیں، پتھر کو کہتے ہیں، پتھر، تو اگر آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ حجارہ پتھر کو کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے حجر اسود کا نام سنا ہے، بلیک پتھر جو جنت سے آیا تھا، جو خانہ کعبہ بن نصب ہے، تو حجر اسود ہے نا، تو حجر تو اس میں بھی تو میننگ آ رہا ہے نا، تو پتھر ہے وہ، تو یہ بھی تو بحجارتم ہے۔ ترمیم جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارتم پتھر، کیسے پتھر پھینکتے تھے، من سجیل کنکر کی قسم کے پتھر، سجیل کہتے ہیں ایسی مٹی کے پتھر جو مٹی پہلے گوندی گئی ہو، جس طرح آٹا گوندتے ہیں، مٹی کو گوندھ کر پھر اس مٹی کے ان کو گرم آگ پہ پکایا گیا ہو تو اس کو سجیل کہتے ہیں۔ تو ترمیم جو پھینکتے تھے، بحجارتم پتھر، من سجیل کنکریوں والے یا کنکری کی قسم کے، فجعلہم تو بنا دیا، جس طرح اوپر جعل بنانے کو، الذی جعل لکم الارض، تو فا کا مطلب تو آئے گا، جعل بنانا، ہم ان کی، فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں، یا اس پتھروں نے کر دیا انہیں، کعصف
بھوسے کی طرح، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، مأکول کھایا ہوا، مقتول کی طرح، ایک ہوتا ہے قاتل جو مارتا ہے، ایک ہوتا ہے مقتول جس کو قتل کر دیا گیا ہو، تو ان پتھروں کی وجہ سے ان لوگوں کو بنا دیا تھا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کا عصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، مقتول کی طرح۔ تو یہ ہو گئی اس کا مختصر ترجمہ اردو کے ساتھ ملتا جلتا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، یہ نازل کب ہوئی تھی اور پورا واقعہ کیا ہے، جو مختصر، آسان اور ریلیٹیبل ہوگی، جس سے آپ کو قرآن کوئی پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا، حبشہ کا رہنے والا، اس کا ایک گورنر تھا، اس نے ایک کلیسا تعمیر کروایا وہاں پر، اور وہ دیکھتا تھا کہ عرب میں لوگ جو ہے بہت دور دور سے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی آ کر عبادت کرتے ہیں، تو اسے غصہ آتا تھا، عیسائی تھا وہ، تو اس نے کہا کیوں نہ کہ عرب کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کچھ ہے بھی نہیں، پھر بھی لوگ اتنے دور دراز جاتے ہیں، وہاں پر تجارت بھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ ایک عبادت گاہ یہاں پر بنائی جائے، جہاں پر لوگ آئیں گے یہاں پر عبادت کریں گے اور یہاں پر ہمیں بھی منافع ہوگا۔ تو اس نے کلیسا تعمیر کروایا، تو اس نے لوگوں کا رخ موڑنا چاہا وہاں پر، لیکن ہوا یوں کہ کسی عرب کو پتہ چلا، کسی مسلمان کو پتہ چلا، شاید مسلمان تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، لیکن عبادت تو کیا کرتے تھے، اللہ کی دین ابراہیمی پر تھے۔ جیسے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کر وہاں پر قضائے حاجت کر دی اس کلیسا میں، واللہ عالم اس نے کی یا کسی سے کروائی گئی۔ تو جیسے اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ ضرور ضرور مسلمانوں کا کام ہوگا، تو اس نے اب ارادہ کر لیا کہ میں نے جا کر اب خانہ کعبہ کو گرانا ہے، کیونکہ میرے یہاں پر جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی توہین کی گئی ہے، یہ لہٰذا عربوں کا ہی کام ہوگا۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جا کر گرانا ہے اس کعبہ کو۔ اب جناب یہ وہاں سے رخصت ہوا اور ہاتھی کی لشکر لے کر، فوج لے کر یہ آ کر مکہ کے قریب پہنچا اور جائزہ کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ ابو مطلب کے اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے جیسے ہی لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑے اور لے گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ نے جیسے اونٹوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، تو کہنے لگے وہ فلاں جو کعبہ کا متولی ہے اس کے اونٹ ہیں۔ تو پھر لایا گیا کہ ان کے اونٹ کو یہاں پر باندھ دیا جائے، ہم حملے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا عبد المطلب کو، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اونٹ واپس کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے کعبہ کو گرانے آئے ہیں یہاں پر۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیں وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، ہماری استطاعت سے باہر ہے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اسے بچائے گا، آپ گرانا تو آپ گرا دیں، لہٰذا مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے اور واپس گھر چلے آئے، مکہ میں آئے تو یہاں پر سب کو کہا کہ دیکھیں ابرہہ لشکر لے کر حملہ کرنے والا ہے، سارے کے سارے آئیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور نکل گئے پہاڑوں میں دور دراز، اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مکہ گرد تھوڑا نیچے تھا اور ارد گرد بہت اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، تو لہٰذا سارے جو مکہ کے لوگ تھے وہ ابو المطلب ان کو لے گیا پہاڑیوں کے ساتھ، وہاں پر وہ بیٹھ گئے اور ابرہہ لشکر لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ لشکر لے کر آیا، خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگا، تو اس وقت ابابیل غول کے غول آئے، جھنڈ کے جھنڈ، اور وہ ایسی زبردست اور تیز رفتار فائرنگ کی انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر اور ان کے ہاتھیوں پر اور ان کے لوگوں پر۔ تو اس وقت یہ منظر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب رسول اللہ نے تو نہیں دیکھا تھا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عرب میں ایک رواج تھا اور آج بھی یہ معمول ہے کہ اگر یہاں پر غزہ اور فلسطین میں جنگ چل رہی ہے اور وہاں پر اسرائیلی درندگی کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے یار حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا، حکمرانوں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا وہاں پر، حالانکہ حکمرانوں نے تو وہاں جا کر نہیں دیکھا۔ ایسا واقعہ جو متواتر آ رہا ہو اسے کسی سے منسوب کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے نہیں دیکھا کہ ہٹلر نے کیا حال کیا ان کا، حالانکہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہوتا، ہمیں پڑھا ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہاں واقعی ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ یہ حال کیا تھا۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ہم بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو جب پاسٹ میں گزری ہو، اہم واقعہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی کیا نہیں دیکھا آپ نے کس طرح آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیر جو وہ کر رہے تھے، جو مکہ کو گرانے آئے تھے، خانہ کعبہ کو، ہم نے کیسی ان کی تدبیر کو باطل کر دیا، کیسے جھنڈ کے جھنڈ ان کے اوپر پرندے بھیجے، وارسل اور بھیجے علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے
دے جس پرندوں نے انہیں ایسی کنکریاں ماری کہ جو زمین میں دھنستے گئے، جس کو لگتی گئی ہر ایک کنکری ہر ایک کو لگتی گئی، ہاتھیوں کو بھی لگی اور ہر اس شخص کو لگی جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، رمی کرتے تھے ابابیل، فائرنگ کرتے تھے ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے پتھر، من سجیل کنکری کے قسم کے۔ تو فائرنگ ایک طرح کی تھی جو ابرہہ کے لشکر پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی رندوں کی طرف سے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو فجعلہم اس نے کر دیا انہیں کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو اس کو جو ابابیل تھی جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو قتل کیا پتھروں کے ذریعے، ابرہہ کو بھی خود، تو جیسے ہی وہ مرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوس۔ یعنی اس کی مثال ایسے لے لیں، ہم کسی بھی چیز کا اگر جوس بنائیں، آپ نے خاص کر گنے کا رس کھایا ہوگا، نام سنا پیا ہوگا گنے کا رس آپ نے، تو گنے کا رس بڑا مشہور مشروب ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک قومی مشروب ہے۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ گنے کو جب مشین میں ڈالتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ گنا نکلتا ہے اور اس سائڈ پہ جوس نکلتا ہے۔ جس سائڈ پہ گنا نکلتا ہے وہ گنے کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کس طرح پھوس، گھاس پھوس کی طرح ایک اس کی شکل ایسی بنی ہوتی ہے جیسے اس سے سب کچھ رس نکل گیا ہو، سب کچھ نچوڑ لیا گیا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ان کو کنکریاں لگی تو یہ ایسے نچڑ گئے تھے کھائے ہوئے بھوس کی طرح۔ کھائے ہوئے بھوس ایسا ہوتا ہے جو بالکل فارغ ہو، جس سے سب کچھ چوس لیا گیا، اسے ایسے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو ایسے بنا دیا۔ اس صورت کا شان نزول بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس صورت کی تفصیل اور ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اگر آپ کو یہ سیریز آپ کے ہی کہنے پہ تو میں نے شروع کی ہے، اگر پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، لوگوں تک پہنچائیں، جو لوگ دیکھیں گے ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔